راکٹ گرنے سے حیرت انگیز طور پر حقان بلا میں زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ایک عورت جاں بحق ہوئی، چند افراد کو معمولی زخم آئے۔ ہاں، مالی نقصان کافی زیادہ تھا۔ 3 روز تک ہونے والی 2 طرفہ فائرنگ میں پرنس کی سائیڈ کے کم و بیش 30 افراد جان سے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ میرے پیٹ کی جلد میں سے خون کا رساؤ بند نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر عظیم نے اگلے 48 گھنٹوں میں شب و روز میری نگہداشت کی۔ وہ اس بات پر بہت خفا تھا کہ میں نے نشانات نمودار ہوتے ساتھ ہی آگاہ کیوں نہیں کیا۔ بہرحال یہ اوپر والے کا کرم، اس کی بخشی ہوئی میری اضافی قوت ہی تھی جس نے مجھے مزید سیریس ہونے سے بچا لیا۔ تیسرے روز میری طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی۔ پرنس اور دیگر لوگ بھی حیران تھے کہ میں نے گور نام کی اس دوسری سٹیج کا مقابلہ بھی کامیابی سے کر لیا۔ ڈاکٹر عظیم اور ڈاکٹر شاہد کو یقین تھا کہ میری بیماری کا یہ مرحلہ چھوت والا نہیں، لہٰذا مجھے الگ تھلگ نہیں رکھا گیا تھا۔ عمران ہر وقت میرے ارد گرد موجود تھا۔ تیسرے دن میری طبیعت سنبھلی تو میں نے اس کے سر کے آدھے جلے ہوئے بالوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ فی الحال یہ باقی بال بھی کٹوا دو، کارٹون لگ رہے ہو۔ وہ بولا، چاچو آپ اسے ہیئر سٹائل سمجھ لیں۔ اگر ماضی کے اداکاراؤں دلیپ کمار اور وحید مراد کے ہیئر سٹائل مشہور ہو سکتے ہیں تو حال کے ہیرو عمران جونیئر کا ہیئر سٹائل مشہور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنے والد کی طرح بدترین حالات میں بھی اس کی حصے مزاح کسی نہ کسی حد تک برقرار رہتی تھی۔ کئی حوالوں سے وہ تو کاربن کاپی تھا۔ میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ ہاں عمران، کام تو تم نے واقعی ہیرو والا ہی کیا ہے۔ کئی لوگوں نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تم بر وقت اندر نہ جاتے تو ماہین کا زندہ رہنا مشکوک ہو جاتا۔ اس نے سر دابری۔ چاچو اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ سب کچھ شروع میں ہو جاتا تو شاید ماہین کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ پیدا ہوتی، وہ یوں کھٹاک سے شام کی منگیتر نہ بن جاتی۔ سب کچھ شادی بیاہ ہی تو نہیں ہوتا عمران، محبت کے کئی اور رنگ بھی تو ہوتے ہیں۔ کئی اور رشتوں کے حوالے سے بھی تو کسی سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی اور رشتہ نہ بن پائے، کسی اور سے دور رہ کر بھی پیار کیا جا سکتا ہے۔ چاچو جاتا رہا ہوں دور، اب انڈیا سے آگے کہاں جاؤں؟ آگے پانی ہی پانی ہے، آسٹریلیا تک۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، تم عین وقت پر یہاں ویلا میں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو وہاں لڑائی والی جگہ پر تھے۔ یہ کیا سوال ہے چاچو؟ یہاں راکٹ گرے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، نکسی میں بھی آگ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا فرض سمجھا کہ یہاں پہنچوں۔ اب تم پھر بکواس کر رہے ہو، راکٹ بعد میں گرے تھے، تم لڑائی والی جگہ سے پہلے نکل گئے تھے۔ اس نے پھر ٹھنڈی سانس لی اور مزید اول فول بولنے کا ارادہ ترک کر کے بولا، دراصل چاچو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب حقان ولا میں کچھ ہونے والا ہے۔ میں ایک جیپ والے کے ساتھ یہاں آ گیا، اس کو چھٹی حس کہتے ہیں۔ کسی اور نے چھٹی حس کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو میں اسے زیادہ اہمیت نہ دیتا، کیونکہ یہ لفظ بہت استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عمران کے سلسلے میں یہ بات مختلف تھی۔ میں نے اب تک بہت دفعہ محسوس کیا تھا کہ وہ واقعی کچھ واقعات کی بو پہلے سے ہی سونگھ لیتا ہے۔ اس کی چند غیر معمولی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی تھی۔ مجھے پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب اندرانہ کی رہائش گاہ پر ہونہار کتوں نے جارحیت چھوڑ کر عمران کے گرد دم ہلانا شروع کر دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب میری اور عمران کی گفتگو کو بریک لگ گئی، کیونکہ پرنس بختاور بڑے جوشیلے انداز میں اندر داخل ہوا۔ آپ کو مبارک ہو تابش صاحب، بڑے ملک نے محالہ لڑائی کا فیصلہ ہمارے حق میں دیا ہے، ہم فاتح ہیں۔ تو کیا شنگرے ہاں نا وغیرہ نے قبول کر لیا؟ موت کو آس پاس دیکھ کر بڑوں بڑوں کی اکڑ پانی ہو جاتی ہے۔ شنگرے ہاں شدید زخمی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑوں نے اسے سمجھایا ہے کہ وہ مزید وبال اپنے اوپر نہ لے اور اپنی شکست تسلیم کر لے۔ پرنس نے اس بارے میں مزید تفصیل بھی بتائی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے پرنس کہ آپ کی مجرمہ اندرانہ بیگم کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اندرانہ ہی نہیں، وہ غدار حاجن رانی بھی حوالے ہوگی۔ نوروز خان کے علاوہ وہ دونوں بھی قاتل ہیں، وردہ خانم کے اور شاہ زمینہ کی ابتر حالت کی۔ یہ خوشی کی خبر تھی، مگر شاہ زمینہ کا ذکر ہوا تو میرا اور عمران کا دھیان اس کی طرف چلا گیا۔ اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، وزن تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا، بس اسے ڈرپس کے ذریعے خوراک پہنچائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس بیچاری کے لیے زبردست تھریٹ بھی موجود تھا۔ اس اطلاع کی تصدیق ہو چکی تھی کہ منتقم المزاج اندرانہ نے بہت بھاری معاوضہ دے کر کسی شخص کو شاہ زمینہ کی جان لینے پر مامور کیا ہے۔ شاہ زمینہ کے ارد گرد سیکیورٹی اب بے حیا لڑتی۔ ماہین نے بڑی مشکل سے 1-2 بار ہی اس سے مل پائی تھی۔ اس کے غم زدہ والد چند مخصوص افراد کے سوا کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ برف باری کے طویل اسپیل کے بعد آج کل سورج نکل رہا تھا۔ دور ماشر بروم اور کیشر بروم کی چوٹیاں چاندی کی طرح دہکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں جب کبھی کیٹو کا نام سنتا
میرے ذہن میں آتا تھا کہ کوئی K1 بھی تو ہوگی، تبھی اسے K2 کہا جاتا ہے۔ اب یہ پتہ چلا تھا کہ اس مشروم کو K1 کہا جاتا ہے۔ کچھ اس قسم کے سوال معروف کھلاڑی رشید جونیئر کا نام سن کر ذہن میں آیا کرتا تھا۔ ہر کوئی گمنام کھلاڑی رشید یا رشید سینئر بھی تو ہوگا، جس کی وجہ سے دوسرے کھلاڑی کو رشید جونیئر کہا جاتا۔ شاید اس رشید سینئر کو اب ہم کبھی جان نہ پائیں گے۔ اب امید تھی کہ معاہدے کے مطابق عنقریب اندرانہ بیگم اور حاجن نانی کو ظہیرہ نامی بستی پہنچا دیا جائے گا۔ میری حالت کافی بہتر تھی۔ دونوں ڈاکٹر، خاص طور پر ڈاکٹر عظیم، میرے لیے بہت کوشش کر رہا تھا۔ شاہ زمینہ کے لیے پرنس نے بہت سیکورٹی سخت کر رکھی تھی، مگر اس کی حالت نازک تھی۔ پرنس اور اس کے ساتھی اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکال کر شہری ہسپتال میں پہنچانے کا سوچ رہے تھے۔ راستوں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ فی الحال ہیلی کاپٹر کے سوا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا، مگر ایسے موقعوں پر ہیلی کاپٹر کا انتظام بھی ہو جائے تو اچھے موسم کی ضرورت ہوتی۔ اس روز ڈاکٹر عظیم مجھے دیکھنے کے لیے آیا تو میری سنبھلی ہوئی حالت دیکھ کر خوش ہوا۔ تابی صاحب، آپ اس درمیانی عمر میں بھی ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں اور آپ نے ہر طرح اپنی فٹنس ثابت کی ہے۔ یہاں پہنچتے ہی آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں اپنا جو تصور بنا لیا تھا، آپ محالہ والی لڑائی میں اس میں پورا اترے ہیں۔ اس تعریف کے لیے میں شکریہ کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر عظیم اینک درست کرتے ہوئے مسکرایا۔ کسی وقت تو لگتا ہے آپ شوبز سے نہیں بلکہ مارشل آرٹ کی سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر ماضی میں آپ کو بہت دلچسپی رہی ہے فائٹنگ آرٹ سے۔ یہ ماضی والی بات درست ہے، میں موضوع کو لپیٹتے ہوئے کہا۔ یہاں ابھی تک سب کو یہی پتا تھا کہ میں کسی بڑے ٹی وی سیریل کے لیے لوکیشن ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ چند روز پہلے صرف پرنس بخت کو میں نے حقیقت سے آگاہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر تاحال یہ ارادہ پورا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عظیم میرے پیٹ کے متاثرہ حصے کی بینڈیج کرتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی ہے تابی صاحب، آپ نے اتنی بری حالت میں بھی جس طرح اس ڈپریسانٹ عالم ہاں کا مقابلہ کیا، وہ یہاں کے لوگوں کے لیے بہت یادگار رہے گا۔ انفیکٹ آپ نے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر عظیم، متاثر تو آپ بھی کر رہے ہیں، جس طرح دن رات لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ انکساری سے مسکرایا۔ میں نے بات جاری رکھی، ڈاکٹر عظیم، آپ عرصے سے یہاں موجود ہیں، اندرانہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سوال کا جواب بڑی واضح ہے جی۔ وہ نفرت اور کینہ پروری میں ہر حد گزری ہوئی عورت ہے۔ اس نے پرنس کے رشتے والے معاملے کو بھی انا کا مسئلہ بنایا اور اس بری طرح بنایا کہ بیٹی کو طلاق دلوا بیٹھی اور پھر اپنی بیٹی کو بھی اپنے خلاف کر لیا۔ میں نے کہا، وہ وردہ بیگم کی جان لے چکی ہے، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ بالکل، اب وہ شاہ زمینہ کی جان کے در پہ ہے، حالانکہ وہ پہلے ہی ایک طرح سے بستر مرگ میں ہے۔ میں بولا، اس کے پاس پشتی پیسہ ہے اور پیسے سے بڑے بڑے لوگوں کا ایمان خریدا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر عظیم جیسے لوگوں کا بھی۔ جی کیا مطلب؟ ڈاکٹر عظیم کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اطمینان سے کہا، شاہ زمینہ اس لیے بستر مرگ سے اٹھ نہیں پا رہی کہ تم اسے اٹھنے نہیں دے رہے ہو۔ ڈاکٹر عظیم، تم بس 2-4 دن میں ہی اسے راہی عدم کرنے والے ہو۔ ڈاکٹر عظیم کا رنگ ہلدی اور آنکھیں حیرت سے واہ ہو گئی۔ وہ اضطراری طور پر تھوڑا سا پیچھے کو ہٹا۔ میں نے لیٹے لیٹے اس کا گربان پکڑ لیا۔ وہ خواص پاتا ہو گیا۔ اس نے یکایک زور مارا اور خود کو چھڑانا چاہا۔ اس کی قمیض نیچے تک پھٹ گئی۔ اسی دوران میں عمران اندر داخل ہوا اور ڈاکٹر عظیم کو سر کے بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹخ دیا۔ ڈاکٹر عظیم کی اینک اچھل کر دور جا گری۔ عمران نے کہا، تمہیں ڈاکٹر عظیم کہتے ہیں، لیکن عظیم تو کیا، تم صرف ڈاکٹر بھی نہیں ہو۔ وہ دم بخود تھا۔ حال نما کمرے میں انچارج طالب شاہ کے ہاتھوں مزید تشدد اور ذلت سے بچنے کے لیے 1 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر عظیم نے اعتراف کر لیا کہ وہی وہ خوش قسمت شخص تھا جسے اندرانہ جان نے 24 قیرات کا کوئی 8 کلو سونا اور 5 لاکھ نقد پہنچائے تھے، اور اس شاہ زمینہ کو جان سے مارنے کا ٹاسک سونپنے میں کامیاب رہی۔ ڈاکٹر عظیم سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ میڈیکیشن سے شاہ زمینہ موت کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ رابن چڑیوں کی آڈیو ریکارڈنگ والی کارکردگی کے بعد یہ مہین کی ایک اور کامیابی کہی جا سکتی۔ یہ مہین ہی تھی جس کو ملاقات کے دوران میں شاہ زمینہ نے بتایا کہ دواؤں کی ڈوز کے بعد اس کی حالت مزید ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ایک ملاقات میں مہین نے دیکھا کہ ڈاکٹر عظیم نے شاہ زمینہ کو انجیکشن دینے کے بعد باقی کے وائل ڈسٹ بین میں پھینک دیے تھے، لیکن ایک جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ مہین آنکھیں اور کان کھلے رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے یہ سب مجھے بتا دیا۔ میری ہدایت پر عمران کل رات ڈاکٹر عظیم کی غیر موجودگی میں اس کی دفتر کی الماریوں کی تلاشی لی اور ایک مقفل دراز میں سے ایک نہایت مہلک انجیکشن دریافت کر لیا۔ یوں ایک اور سازش کو فل سٹاپ لگ گیا۔ عمران اور مہین والا معاملہ جوں کا توں رہا۔ اتوار کے روز عمران نے جس طرح دروازہ توڑ کر مہین کو مہمان خانے سے نکالا تھا، مجھے لگتا تھا ان دونوں کی بات چیت پھر شروع ہو جائے گی، مگر مہین صرف شکریہ کے اور احسان مندی کے چند الفاظ بول کر رہ گئی۔ عمران 2 روز سے سر کے آدھے جلے بالوں کے ساتھ ہی گھومتا رہا اور اسے ہیئر اسٹائل قرار دیتا رہا۔ پھر میرے اصرار پر اس نے باقی بال بھی چھوٹے کرا دیے۔ آتش زدگی والے اس واقعے کے حوالے سے مجھے عمران کی وہ بات بھی یاد آئی جو اس نے شروع میں شوگراں سے روانہ ہوتے ہوئے کہی تھی۔ کہا تھا
کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ماہین کسی خطرے میں پڑنے والی ہے. اب معلوم نہیں یہ بات بھی اس نے یوں ہی ہانک دی تھی یا پھر واقعی اس کی چھٹی اس نے کوئی اشارہ دیا تھا. حالات اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے. یوں لگتا تھا کہ واقعات تیزی سے رونما ہو رہے ہیں. ایک دن بعد صلح کے معاہدے کے بعد وردہ خانم کی اصلی قاتلہ اندرانہ بیگم کو پرنس فیملی کے حوالے کیا جانے والا تھا، مگر رات کو ایک دھماکہ خیز خبر آئی اور جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. شنگرہانہ کی محل نما کوٹھی میں اندرانہ بیگم نے خودکشی کر لی تھی. اس کے لیے اس نے وہی زہر استعمال کیا تھا جو وردہ خانم اور شاہ زمینہ کو مارنے کے لیے اس نے نوروز اور حاجن کو مہیا کیا تھا. مرنے سے پہلے اندرانہ نے ایک خط اپنی باغی بیٹی کے نام بھی لکھا تھا. یہ خط اندرانہ کی لاش اور ملازمہ حاجی رانی کے ساتھ یہاں کانویلا پہنچا دیا گیا. بعد ازاں یہ خط پرنس کے ذریعے مجھے دیکھنے کا بھی موقع ملا. اندرانہ بیگم نے اپنی ٹیڑھی میڑھی لکھائی میں بیٹی کو جی بھر کے بددعائیں دی تھی اور کہا تھا اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی بھلائی کے لیے کیا، مگر اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور دشمنوں سے بڑھ کر اپنی ماں کا دشمن نکلی. آخر میں اس نے لکھا، زرش میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، میرے بعد میری روح بھی قیامت تک تمہیں بددعائیں دیتی رہے گی. جس کو وہ بددعائیں دے کر گئی وہ اپنے لیے کچھ اور راستے چن چکی تھی. وہ ایک بے مایا شخص کی قربت اور محبت کا شکار ہو چکی تھی. وہ شخص حقان ولا سے کچھ فاصلے پر شانم بستی کی ایک نیم سرد کمرے میں موجود تھا. اس موقع پر میں نے پرنس کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ فواد جسے وہ عرصہ پہلے اپنی ملازمت سے فارغ کر چکا تھا ایک بار پھر یہاں ظہیرے میں موجود ہے. میں نے تہیہ کر چکا تھا کہ پرنس کو ساری تفصیل بتا دوں گا، اور وہ بھی جو زرش جہاں نے انہیں بتایا تھا، اور اس خوف سے کہ وہ فواد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. میں نے پرنس کو آگاہ کیا کہ کس طرح اندرانہ نے فواد کو مجبور کیا کہ وہ اس کی بیٹی سے تعلق قائم کرے، اور زرش کی امید سے ہونے کے بعد وہ کسی طرح فواد کو ملک سے باہر یا پھر مروانے کا ارادہ رکھتی تھی. بعد ازاں جب فواد زرش کی محبت میں گرفتار ہو گیا تو اندرانہ نے جس طرح شانم لڑکیوں اور دیگر ذریعوں سے اسے بہلانے کی کوششیں کی وہ بھی میں نے پرنس پر آشکار کر دیا. پرنس عجب بیزاری اور کفت کے عالم میں سنتا رہا. پھر بہت معذرت سے میں نے پرنس بہت کو اپنی اور اپنے دونوں ساتھیوں عمران اور ماہین کی اصلیت سے بھی آگاہ کر دیا. اسے بتا دیا کہ ہم کس طرح فواد کی دکھیاری ماں اور غمزدہ بیٹی کی خاطر اسے تلاش کرنے میں یہاں پہنچے ہیں، اور کیا مجبوری تھی کہ ہم نے خود کو ٹی وی پروڈکشن سے متعلق ظاہر کیا. پرنس کے لیے یہ سب کچھ بھی حیران کن ثابت ہوا. پھر ایک روز میں اور عمران فواد سے ملنے شانم بستی پہنچے. موسم خوشگوار تھا. آج یہاں گھنگروں کی چنکار تھی اور یقیناً بند کمرے کے اندر نرم گرم معاملات بھی چل رہے ہوں گے. انچا گھر میں موجود تھی لیکن ہمارے سامنے اس کی بہن ایملی ہے. عمران نے میری طرف دیکھا اور زیر لب مسکرا کر رہ گیا. ہم اسٹور نما کمرے تک پہنچے اور یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ لمبے باڑوں اور بڑی ہوشیے والا فواد جہاں نماز پر سجدے کی صورت میں گرا ہوا تھا. وہ بالکل بے حرکت تھا، لیکن نہیں، حرکت اس کی پشت کے خفیف ہچکولوں میں موجود تھی. وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، شاید اپنے لیے زندگی بھی مانگ رہا تھا، زندگی جو اس کے لیے خوبرو شاہ زمینہ کے وسیل کا دوسرا نام بن گئی تھی. اور کھڑکیوں سے باہر سورج چمک رہا تھا. درختوں پر اور زمین پر برف کے ہزار ذرے مسکرا رہے تھے. کہیں کہیں برفانی رابن، چڑیاں اور وڈ پیکر جھلک دکھلا رہے تھے. وہ دعا مانگ رہا تھا اور شاید یہ قبولیت کی گھڑی. میں اور عمران خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے. پھر جیسے اچانک فواد کو ہماری موجودگی کا احساس ہوا، اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا.